الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، اور اس کے بعد لفظاً لفظاً حرفاً پوری ترتیب اور تسلسل سے ہمارا سفر جاری ہے، اور کلام اللہ کی اس صدا میں ہم کوئی بھی آیت مس نہیں کر رہے، کوئی لفظ مس نہیں کر رہے۔ ہر حرف میں، ہر لفظ میں جو صدا ہے قرآن کی، وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سفر ہمارا آج پہنچا ہے، قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے الحمدللہ، اور سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 29 اور 30 آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے حبیب، آپ لوگوں سے فرما دیں کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے بے شک تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، بہرحال اللہ اسے ضرور جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر ذی روح اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی کی ہو۔ اس دن ہر شخص یہ آرزو کرے گا کاش یہ دن ابھی اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نہایت ہی نرم خو ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور اگر ہم مشاہدہ کریں ناظرین کرام، تو انسان اپنی زندگی میں اور اپنی ذات میں پائے جانے والی برائی یا کوئی گناہ جو وہ ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر کر لیتا ہے یا کر بیٹھتا ہے، اس کو دنیا کی نگاہ سے چھپانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف اگر اس کی ذات میں کوئی صالح بات پائی جاتی ہے، حسنات میں سے کوئی بات پائی جاتی ہے، نیکی میں سے کوئی بات پائی جاتی ہے، تو وہ اس کو بتانا بھی چاہتا ہے۔ ایک بات کو چھپانا چاہتا ہے، برائی یا گناہ کو، اور دوسری طرف صالحات کو بتانا چاہتا ہے۔ لیکن اب جو بتانے کی نیت ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے ذات میں پائی جانے والی نیکی کو تشہیر کی خاطر بتانا چاہتا ہے یا ترغیب کی خاطر بتانا چاہتا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اچھا، جو گناہ وہ کر بیٹھا ہے، جس برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے اور اس کو وہ چھپانا چاہتا ہے، وہ بھی دنیا سے تو چھپا سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ اللہ کو معلوم ہے۔ وہ کسی مغالطے میں رہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے، انسانوں میں سے کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس کا ہر عمل ہے، بے شک وہ بھلائی کا عمل ہو یا برائی کا عمل ہو، نیکی کا عمل ہو یا بدی کا عمل ہو۔ تو جیسے میں نے ناظرین کرام عرض کیا ہے کہ اصل بات اللہ کو ہی معلوم ہے۔ جو نہیں بتانا چاہتا وہ بھی اللہ کو علم ہے، جو بتانا چاہ رہا ہے وہ کس نیت سے بتانا چاہ رہا ہے وہ بھی اللہ کو ہی علم ہے، کہ ترغیب یا تشہیر، ریاکاری، یا کہ دوسروں کو ترغیب ہو کہ دوسرے بھی اس صالح عمل کو اپنائیں، اس کی نیت پہ یہ بیس کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح سے بعض اوقات انسان اپنے دل میں دوسرے انسانوں کے لیے کدورت رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، اور ظاہری طور پر وہ اس بات کو ریفلیکٹ بھی نہیں کرتا اپنے فکر و عمل سے دوسروں کے سامنے، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے دوسرے انسان کے لیے وہ اپنے دل میں یہ بغض و حسد رکھتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔
وہ بے شک ظاہر نہیں کرتا، لیکن اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اور یہ منافقت کی پہچان ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک ہے دشمنی، مجھے پتہ ہے کہ یہ شخص میرا دشمن ہے، میں اس سے محفوظ رہوں گا، اس کی دشمنی سے محفوظ رہوں گا، کیونکہ ڈکلیئرڈ دشمن ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بظاہر میرے ساتھ دوستی رکھتا ہے، بظاہر میرے ساتھ خیر خواہی رکھتا ہے، لیکن اندر بغض رکھتا ہے، اندر کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تو اس کو جاننے کے لیے میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، وہ اللہ کو علم ہے۔ تو یہ بھی طے ہو گیا کہ انسان جو کچھ اپنے دل میں کسی کے بارے میں رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو نہیں معلوم۔ بعض اوقات انسان کے چہرے سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور اگر اتنی ہی کوئی ایکٹنگ کرتا ہے تو کر لے، لیکن اللہ کو اس کا ضرور علم ہے۔ تیسری بات ناظرین کرام یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی نیکی کو چھپانا چاہتا ہے، وہ اپنی نیکی کو بہت چھپا کر رکھتا ہے، اخفاء میں رکھتا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی اولی العزمی کی بات ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کا جذبہ رکھتا ہے، نیکی کی نیت رکھتا ہے، پھر نیکی کا عمل کر لیتا ہے، وہ بتانا نہیں چاہتا کسی کو۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، کیونکہ جس کے لیے وہ نیکی کرتا ہے، جس کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کو علم ہے۔ اللہ رب العزت نے ناظرین کرام روزے کے لیے یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اگر روزہ رکھ کے انسان چلیں رمضان المبارک میں تو سب ہم ایک دوسرے سے توقع رکھتے ہیں، اگر آج ہم میں سے، آپ میں سے کوئی روزے سے ہو، کوئی دوسرا جان ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ اپنی زبان سے بتائیں گے نہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اب جب تک آپ بتاتے نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس عبادت کا کسی کو معلوم نہیں ہے، معلوم ہے، لیکن کس کو معلوم ہے؟ جس کے لیے رکھی ہے وہ عبادت، جس کے لیے اس عبادت کو اختیار کیا ہے، اس کو تو معلوم ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں، وہ کسی گمان میں نہ رہیں، مجھے ایک ایک بات کا علم ہے، اور میں یوم الحشر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، میں الگ الگ کر کے رکھ دوں گا، کسی کی ذرہ برابر نیکی یا برائی ہوگی اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، مجھے علم ہے، ریکارڈ میں آ رہی ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو علم نہیں ہوا۔ ناظرین کرام آج کے سبق میں ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے صدائے قرآن کیا ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام آج پروگرام میں ماشاءاللہ بہت جید شخصیات موجود ہیں۔ میری دائیں جانب ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی محمد طارق سراجوی، ماشاءاللہ ہمارے وطن عزیز کے بہت معروف اور ممتاز عالم دین ہیں۔ آپ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، آپ مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محقق بھی ہیں، استاد بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب آپ کے محاسن جو ہیں وہ زیادہ ہیں، میرے الفاظ کم پڑ گئے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور ناظرین کرام میری بائی جانب تشریف رکھتے ہیں پروگرام صدائے قرآن کے نوجوان اسکالر، جو اتنی تیاری کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، مقدمہ لڑتے ہیں اور دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جب وہ تشریف لاتے ہیں، آج بھی ان کے سامنے ان کی نوٹ بک کھلی ہے، وہ پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے ایک وکیل اپنا مقدمہ جب لڑنے کے لیے جاتا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہے، دلائل اکٹھے کر کے لے کے جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام جب مفتی صاحب کو سبق پہنچتا ہے کہ آج یہ سبق سنانا ہے تو وہ پوری اس کی تیاری کر کے آتے ہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ تک جو بات پہنچے اس کو ایک حرف استناد حاصل ہو، پوری قرآن کریم کی اس پہ نظر بھی ہو، قرآن کریم کی روح بھی اس میں شامل ہو، اور آپ تک جو بات پہنچے وہ پوری مستند بات ہو۔ ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں اس تیاری کے ساتھ، اس سند کے ساتھ، اس صحت کے ساتھ بات کرنے کے لیے جناب مفتی حسان ادریس عبدالسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج؟ الحمدللہ، اللہ کا خیریت فضل سے؟ عظیم، اللہ کا شکر و شکر۔ مصعب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آپ خوش ہوں گے جب یہ آپ کو
سبق پہنچا تھا آج کا جی کہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ قرآن کریم کی طویل ترین سورہ تھی، جی وہ بھی ماشاءاللہ مکمل اس ہوئی۔ صدائے قرآن میں اپنی صدا دے کے الحمدللہ ختم ہو گئی، الحمدللہ۔ اور اب سورہ آل عمران کا آغاز ہے۔ آج کا جو سبق ہے مفتی صاحب، جیسے میں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تم مجھ سے چھپا نہیں سکتے کچھ بھی، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے عمل میں ہے، جو تم کر بیٹھے ہو، جو تم کرنا چاہتے ہو، ابھی تم ارادہ ہی کر رہے ہوتے ہو تو مجھے اس کا علم ہوتا ہے۔ علم ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ خوبصورت پروگرام صدائے قرآن میں مجھے پھر موقع ملا ہے۔ جو آج کا موضوع ہے یہ ہر اس شخص کے لیے اصلاح سے بھرپور ہے جی جی کہ جتنا اس میں غور اور فکر کرتا جائے گا جی جی، اتنا ہی اس کے اندر خشیت الہی بڑھتی جائے گی، سبحان اللہ، بالکل اللہ کا خوف اس میں بڑھتا جائے گا، اور جتنا ہی اس میں غور اور فکر کرے گا اتنا ہی گناہوں سے متنفر ہونا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جب ان آیات میں غور اور فکر کرتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جی میرا رب میرے ہر اعمال سے واقف ہے، صحیح، کیونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ رب فرماتا ہے قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، حتیٰ کہ ظاہری اعمال بھی بیان فرما دیے، فرمایا جو تمہارے دل میں باتیں ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، صحیح، چاہے تم انہیں چھپاؤ چاہے تم ظاہر کرو۔ پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ صرف یہ باتیں بھی نہ سمجھنا کہ میں تمہارے اعمال سے واقف ہوں، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، پوری کائنات میں ہے، اللہ رب العزت اس کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ سبحان اللہ، اصل میں ان آیات میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں اور سامعین تک میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جی اس کے پس منظر میں ہمیں دیکھنا پڑے گا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی، اس کے بعد پھر کافروں کے بارے میں بیان فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں ذکر فرمایا، جو طویل ایک گفتگو ہے قرآن پاک میں، یہ صدائے قرآن میں بیان ہو چکی ہے۔ اب منافقین کا طرز عمل جو تھا وہ کچھ اس طرح کا تھا، وہ دل میں بہت باتیں چھپاتے تھے اور ظاہر کچھ اور دکھاتے تھے، اس طرح کی بھی معاملات تھے۔ اور اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں سورۃ بقرہ کے آخر میں اور اس کے تیسرے رکوع میں بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کا بیان فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بات کو چھپاتا ہے جی جی، اللہ رب العزت اس پر لعنت فرماتا ہے۔ اور وہ کون سی بات چھپاتے تھے؟ یہود و نصارہ کی اگر بات کریں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ نے تورات میں بیان فرمایا، انجیل میں بیان فرمایا، اور وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے، وہاں چھپاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اسی طرح کوئی بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے، چھپائے یا وہ ظاہر کرے، اللہ رب العزت اس کے ہر طرح کے حالات سے واقف ہے۔ اسی طرح اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے للہ ما فی السماوات وما فی الارض جی بالکل، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم اور بِهِ مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہارا محاسبہ کرتا ہوں، میں تمہارے ہر عمل سے واقف ہوں، چاہے تم تنہائیوں میں کرتے ہو، سمندروں میں کرتے ہو، چاہے اونچائیوں میں کرتے ہو، پہنائیوں میں کرتے ہو، چاہے تم اجتماع میں کرو، جہاں سات پردوں میں کر لو، میں تمہارے ہر عمل سے واقف ہوں۔ جب اللہ رب العزت ہر عمل کو جانتا ہے تو پھر بندہ اگر وہ اللہ کا بندہ ہے، کیونکہ وہ بندہ ہے نا، جی جی، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں رب کا بندہ ہوں تو اس کے اندر ضرور ہے کہ خشیت آئے گی، وہ سوچے گا یار میں کتنا بدبخت ہوں کہ رب میرا جانتا ہے اور میں پھر رب کے سامنے وہی عمل کر رہا ہوں جو اس کو ناپسند۔ آپ کی اجازت سے مفتی صاحب کو شرک گفتگو کر لیں۔ مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے اسی تناظر میں؟ یہی سوال۔ جی جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا یہ پروگرام ماشاءاللہ الحمدللہ سورہ فاتحہ سے جاری و ساری ہے اور میں اس کا حصہ ہوں، الحمدللہ یہ قابل فخر بات ہے، اور 6 بروز اعظم میں دیکھا جاتا ہے
اور میں سب کو الحمدللہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کو، آپ کے پروڈیوسر کو، آپ کے مالکان کو، آپ کے ان تمام عہدیداران کو جو اس پروگرام کا حصہ ہیں، جی جی، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو الحمدللہ ان کی کاوشوں کا پورا بدلہ عطا فرمائے۔ ابھی مفتی صاحب گفتگو کر رہے تھے تو مفتی صاحب میں دل ہی دل میں بلکہ اپنی زبان سے بھی حرف تشکر لا رہا تھا اللہ رب العزت کے حضور کہ اس نے یہ ہمیں سعادت عطا کی ہے کہ ہم قرآن کی صدا عام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ناظرین تک پہنچا رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، پتہ نہیں کن کن کے فکر و عمل کی تطہیر ہوتی ہوگی۔ تو میں شکر ادا کرتا ہوا نہیں تھکتا، بلکہ میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا تھا کہ الہ العالمین کو ہی مخاطب کر کے عرض کرتا ہوں کہ کس طرح تجھ سے میں اظہار تشکر کرتا، لفظ سوجھا تو موانی نے بغاوت کر دی۔ بہت بڑی بات ہے صاحب، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت اپنی جو ہے بات کا آغاز کیا اس آیت کے تناظر میں، اور اس سے پہلے آپ نے بڑا خوبصورت مقدمہ پیش کیا اور اس میں آپ نے پوری بات کو واضح فرما دیا۔ اچھا، اس میں یہ بات عرض کروں گا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم پہلے او تخفوہ او تبدوہ، اس بات کو ذرا، اس لفظ کو ہم ذرا غور کریں اس باتوں میں۔ یہ جو لفظ تخفوہ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے خفی، یعنی چھپانا، یعنی بغیر ارادے کے کوئی چیز چھپانا۔ اب یہ سامنے پردہ ہے، سیٹ ہے، اب اس سے پیچھے میرے لیے یہ چیز جو ہے نا وہ چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، اللہ کے نزدیک دنیا کا تمام جو اخفا ہے، مخفی ہے، وہ سارے کا سارا حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کیا او تبدوہ او تخفوہ، جو تم چھپاتے ہو یہ ظاہر کرتے ہو، یہ دونوں یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تتمہ میں فرمایا جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اچھا، اس سے ایک مراد ایک اور چیز جہاں سے میں عرض کروں گا کہ میرے اور آپ کے سب کے دلوں کے اندر وسوسے خیالات آتے ہیں، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے نزدیک تمام کے تمام یہ خفی، غائب، حاضر ہیں۔ اللہ نے مختلف الفاظ استعمال کیے جن شاء اللہ آئیں گے۔ غائب کا لفظ بھی اللہ نے استعمال کیا کہ میری آنکھ اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے، احاطہ کیے ہوئے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ، جب اس بات کو ہم مان لیں، اس بات کا جو ہے طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ خشیت الہی ہونا چاہیے۔ یعنی خشیت الہی کس بات کی؟ کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ تعالیٰ کا خوف کروں۔ اچھا، خوف بندے اور اللہ کے خوف میں ایک فرق ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کیمرہ لگاؤ، کیمرہ لگنے کے نتیجے میں بندے کا طرز عمل اور ہوگا کہ تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی، ہوشیار رہو، یو آر انڈر آبزرویشن۔ اور جب اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو اس وقت ہمارے طرز عمل کیوں بدل جاتا ہے؟ اس لیے ایک بڑے مولانا صاحب نے فرمایا کہ اگر انسان کوئی بھی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے نتیجے میں اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ بھی شرک ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ جب خشیت الہی پیدا ہوتا ہے تو اعمال کے اندر بھی حسن پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ ایک حدیث ہے نا، ان تعبدون اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو کہ گویا تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کم از کم تمہارے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو کم از کم یہ خشیت الہی کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے ہم ہر وقت یہ اپنے اوپر یہ احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے واچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ غائب نہیں ہے، حاضر ہے۔ یہ میری عقل کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا، تو اللہ کے نزدیک تو تمام کے تمام مخفی، تمام کے تمام جو ہے غائب، یہ حاضر ہے۔ تو حاضر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا چیز چھپی ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اس سے بہت خوبصورت آپ نے آغاز کیا مصطفیٰ، آپ نے بھی جب آپ گفتگو کر رہے تھے میں حرف تشکر ادا کر رہا تھا، اور جب مفتی صاحب نے گفتگو کی تو انہوں نے بڑا ایک نقطہ بیان کیا کہ یہ کہنا بھی کہ کوئی نہیں جانتا میرے عمل کو، یہ بھی شرک ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ تو اسی طرح مجھے ایک اور بات یاد آ گئی مفتی صاحب کی گفتگو کے دوران، پھر وقفہ لیتا ہوں، کہ ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، تذکرہ ہو گیا، اور بڑی خوبصورت بات تھی۔ قرآن کریم بھی تکرار کرتا ہے، ہمارے ناظرین روز دیکھتے ہیں، وہ بھی میں تکرار کے طور پر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ کوئی ایسی اچھی بات جس کے نشے میں ابھی تک میں رہتا ہوں، وہ یہ بات تھی، بالکل اس سے ملتی جلتی، کہ اتنا کہہ دینے سے کہ کوئی نہیں جانتا شرک ہے۔ اللہ کی عزت میں فرق آتا ہے کہ وہ کیا اس سے وہ لا علم ہے، اللہ کو علم ہے۔ ایک دفعہ ہم نے بات کی تھی، میں اس کے نشے میں ہوں، دوبارہ تحدیث نعمت کے طور پہ ادا کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں مختلف ڈشز ہوتی ہیں، تو اس میں اگر کدو کی ڈش ہو جائے، پڑی ہوئی ہو، ایک شخص یہ کہے کہ نبی کریم کو کدو بہت پسند تھا، اور اگر دوسرا شخص
اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے کدو پسند نہیں ہے، اس وقت یہ کہنا توہین رسالت ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات کی، بہت بڑی بات، زبردست بات اس وقت منہ سے یہ نکالنا، جب ایک نے کہہ دیا کہ نبی کریم کو پسند مجھے پسند تھا، اور دوسرے کا یہ کہہ دینا کہ نہیں مجھے نہیں پسند، تو یہ توہین اہانت رسول۔ بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین کرام وقفہ لیتے ہیں پروگرام صدائے قرآن میں، دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں آپ تک پہنچتی ہیں صدائے قرآن میں، دل کو ہلا دیتی ہیں اور دل میں اترتی بھی ہیں۔ وقفے میں ناظرین کرام ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اکٹھے مل کر ہم نبی کریم پر درود کریم پڑھتے ہیں، یہ بھی اس پروگرام کا ہی خاصہ ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ آپ سنتے سنتے نبی کریم پہ درود بھیجتے ہیں تو وہاں بھی حاضری لگتی ہے آپ کی دربار رسالت میں، کلام اللہ میں بھی حاضری لگتی ہے، صدائے قرآن میں بھی حاضری لگتی ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی حاضری لگتی ہے۔ کتنی سعادتیں ہیں جو آپ صبح صبح سمیٹتے ہیں اس پروگرام صدائے قرآن میں۔ تو ناظرین کرام وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین پروگرام صدائے قرآن جو کہ بالکل الحمد سے شروع ہوا تھا، سورہ فاتحہ سے شروع ہوا تھا، پھر قرآن کریم کی طویل ترین سورہ البقرہ اس کا اختتام ہوا، اس کے ایک ایک حرف نے آپ کو صدا دی۔ اب ناظرین کرام ہمارا سبق پہنچا ہے، قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، اور آج آیت نمبر 29 اور 30 ہمارا موضوع ہے اور ہمارا سبق ہے۔ مفتی صاحب، ایک ہے اپنے کسی عمل کو دنیا کے ڈر سے نہ ظاہر کرنا، اور ایک ہے کہ اللہ کے ڈر سے چھپانا، کیا فرق ہے، کیا خط امتیاز ہم اس میں کھینچیں گے؟ ایک ہم دنیا کے ڈر سے ظاہر نہیں کرتے، ایک اللہ کے ڈر سے۔ یہ بڑا اللہ کے ڈر سے چھپانا بھی خوبصورت عمل ہے، اور دنیا کے ڈر سے چھپانا بھی خوبصورت عمل ہے۔ صحیح، کیونکہ گناہ پر اترانا نہیں چاہیے، تشہیر نہیں اترانا، کرنی چاہیے۔ تشہیر کرنا گویا کہ اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ بنانا، صحیح، اپنی سزا کو دگنا کرنا ہے۔ تو لہٰذا جب انسان سے خطا سرزد ہو جائے، اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، میں تمہارے گناہ کو معاف فرما دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، اس کی آنکھوں سے اگر ایک بھی قطرہ نکلے اور تھوڑا سا وہ قطرہ اس کی آنکھوں کے بال کو تر کر دے، اللہ رب العزت کو وہ قطرہ اتنا محبوب ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس آنسوں کے قطرے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اب یہ آیت کریمہ ڈاکٹر صاحب میں جب پڑھتا ہوں نا، یقین جانے ایک عجیب سی مجھے ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، میں خوش ہوتا ہوں اللہ کی رحمت پر، اللہ کے کرم پر، اللہ کے فضل پر، کہ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ فرماتا ہے کہ تو جب بھی توبہ کرے گا، میں تیرے ان گناہوں کو، اب بندے کی زندگی کے کتنے گناہ ہیں، ہو سکتا ہے اس کی ساری زندگی گناہوں میں بسر ہوئی ہو، 40 سالہ 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی وہ گناہوں میں بسر کرتا رہا، لیکن اللہ رب العزت کی خشیت غالب آ جاتی ہے، خوف الہی غالب آ جاتا ہے۔ جب بندہ سوچتا ہے یار تو نے کیا کیا، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ اللہ اتنا مہربان ہے۔ تو جب انسان اپنے گناہ پر گواہ بنا لیتا ہے، تشہیر کر لیتا ہے، میں جناب یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہ کرتا رہا، میں وہ کرتا رہا، بلکہ اس کی بجائے نادم ہونا چاہیے، نادم ہونا شرمندہ چاہیے، تشہیر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مثال اسی حوالے سے، تشہیر کے حوالے سے، لوگوں کے سامنے چھپانے کا کتنا فائدہ ہے گناہ کو، اور ظاہر کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون نے عرض کی، اللہ سے آپ ہم کلام ہوتے ہیں، میرے بارے میں تو پوچھو کہ رب میرے بارے میں کیا فیصلہ فرمائے گا۔ صحیح۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ اس سے فرما دے میں نے اس کو معاف کر دیا ہوا ہے، اس کی بخشش ہے۔ اب وہ عورت پھر بار بار پوچھتی رہی،
کہ اے موسیٰ پھر پوچھو کیا واقعی میری بخشش ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پوچھا، اللہ نے فرمایا ہاں۔ اب وہ عورت، اس کو اپنا گناہ وہ سامنے تھا، وہ بار بار وہ اپنے گناہ کا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اظہار کر بیٹھی کہ مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے اور پھر بھی میری بخشش ہے۔ اب پوچھنا اللہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اب نہیں، اب اس کی بخشش نہیں ہے، اب اس کی خطا کی سزا اسے ملے گی۔ ہم نے پردہ داری ہم کرنا نے چاہی پردہ تھی، رکھا تھا، اب اس نے اپنا پردہ ظاہر کر دیا ہے، اب اس کے ساتھ حساب ہوگا، اس عمل کی سزا ہوگی۔ بہت بڑا پیغام تو ہے۔ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب انسان لوگوں سے بھی اگر خطا، پہلے تو خطا سے بچنا چاہیے، جی جی، کیونکہ رب دیکھ رہا ہاں، ہے۔ اگر اگر ہو جائے، خطا ہو بھی جائے تو اس کا اظہار لوگوں میں نہ کرنا چاہیے، پردہ نہ رکھے، کرے، پردہ رکھے، اور اللہ اور سے اللہ سے چھپائے۔ جلدی سے جلدی معافی مانگے۔ اللہ سے اگر چھپائے، یعنی اللہ سے ڈرے، تو وہ تو پھر معافی ہی معافی ہے۔ رب تو ستار العیوب ہے، بالکل، وہ فرماتا ہے میں تمہارے پردے رکھتا ہوں۔ جی بالکل۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گناہوں پہ اترانا نہیں، بلکہ ہمیں نادم ہونا اور شرمندہ ہونے کی تو توفیق لوگوں سے بھی چھپانا ہاں جی، ایک صالح عمل ہے، صالح۔ اور اللہ سے اس کو علم اس تو سے ہے، علم تو ہے، اس سے ڈرنا، کیا چھپایا یعنی جا اس سے سکتا ہے، ڈرنا اس مطلب سے ہے۔ نادم اور ہاں، شرمندہ ہاں، ہونا ہاں، چاہیے۔ سب اسی رخ کا، اسی تصویر کا دوسرا رخ، یہ تو تھی خطا کی بات، یہ تو تھی گناہ کی بات، یہ تو تھی برائی کی بات کہ نہ لوگوں پہ ظاہر کرنی چاہیے اور نہ ہی یہ اترانا چاہیے اس کے اوپر، بلکہ اللہ سے چھپ چھپا کر کونے خدرے میں بیٹھ کے معافی مانگنی بالکل چاہیے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب ہے مفتی صاحب صالح عمل۔ صالح عمل کو اگر ایک انسان ظاہر کرتا ہے اور اس صالح عمل پہ تو خوش ہونا چاہیے، اچھی بات ہے کہ مجھ سے صالح عمل اللہ نے توفیق دی، مجھ سے لے لیا۔ اب کیا اس کو دوسروں کو بتانا، چلیں ایک لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اگر ترغیب مطلوب ہو، ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر تشہیر مطلوب ہو تو اللہ، پھر نقصان ہی اس کا نقصان کیا ہے؟ جی جی بالکل صحیح۔ اب اس نے کوئی نیکی کی، نیکی کرنے کے نتیجے میں اس کی تشہیر کر دی، گویا کہ اپنے اعمال کو ظاہر کر دیا اور دکھاوے کا عمل ہو گیا۔ میں یہی چاہتا، ریاکاری سے ہفتے اعمال کا خدشہ بالکل ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اس میں نیت کو بھی دیکھا جائے گا۔ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی نیکی کو صرف اس لیے، اگر کسی کو کوئی صدقہ کرتا ہے، دیکھیں اللہ کہتا ہے صدقہ کرو، چھپا کے بھی کرو، ظاہر کر کے بھی میں کرو۔ اسی طرف آنے والا تھا کہ کلام اللہ میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر تم صالح عمل یا صدقہ بتا کے کرو یا چھپا کے کرو، جی بالکل، اس کا ثواب ہے۔ یعنی دین ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے نیکی کے اوپر، جی دین ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، ہمیں جستجو دیتا ہے کہ تم نیکی کرو۔ نیکی چھپا کے بھی کی جا سکتی ہے، نیکی ظاہر کر کے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں انسان کا اپنا نیت کو بھی ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ نیت اس کی کیا ہے، کیا اس کی نیت تشہیر کی ہے یا ترغیب کی ہے۔ اگر تشہیر کی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کے اعمال کا بدلہ بھی تم لوگوں سے لو، کیونکہ تمہارا تو مقصود اللہ کی رضا تھا ہی نہیں۔ آپ نے جو بات کہی ہے مجھ سے کلام اللہ کی آیت یاد آ گئی، تعاونوا علی البر بر والتقوی والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ علی الاسم والعدوان۔ جی، تو نیکی اور پرہیزگاری کے معاملے میں جو ہے وہ تقوی اختیار کرو، یعنی تقوی کے معاملے میں تعاون علی البر والتقوی، یعنی اس میں جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ اس معاملات میں جو ہے وہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ہاں، نیکی اور تقوی کے کاموں کھل میں کے دوسرے کی کرو، مدد، بے شک کوئی دیکھ رہا ہے تو دیکھے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، بلکہ خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بالکل ایسا ہی ہے۔ جی تو جب بندہ نیکی کرتا ہے، وہ نیکی بنیادی اس کا پرپس کیا ہوتا ہے، یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ آپ نے جیسے کہ بات کی تحدیث نعمت کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو اظہار عطا فرمایا تشکر کا، تو آپ نے اس کا اظہار کیا اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے، تو اس کا تو الحمدللہ اللہ کے نبی کو یہ فرمایا گیا کہ فہد جو ہے نا، آپ تحدیث نعمت کو بیان کیا کریں، اللہ نے آپ پر کوئی نعمت اتاری، کوئی نعمت دی، اس کا جو ہے اظہار کیا کریں۔ اچھا، اب یہ جو ہمارے ہاں جو نیکی کا تصور ہے، اس نیکی کے تصور میں اگر ہم نے لوگوں کو گواہ بنایا، لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے نیکی کی، تو اس کے ہاں اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں، بلکہ الٹا اس کے اوپر جو ہے پکڑ ہے۔ اور جو نیکی اللہ کے لیے کی جائے، اگر اس کے اندر موٹیو یہ ہو کہ میں لوگوں کو دکھاؤں گا، موٹیویٹ کروں گا نیکی کے اوپر، بلکہ وہ موٹیویٹ کر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کی اجازت سے وقفہ ہے مرشد صاحب، ایک وقفہ لے لوں، پھر اس کے بعد آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں، اور اس میں وقفے کے بعد میں آپ سے، چونکہ باتوں باتوں میں بات آ گئی، ہمارے ناظرین بڑی توجہ سے اس بات کو سن بھی رہے ہیں، مرشد صاحب نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ جو نیکی کی بات ہو، اس کو جو اللہ کو کوئی نعمت دے اس کو کھل کے اظہار کرنا چاہیے، بتانا چاہیے تحدیث نعمت کے طور پر، تاکہ اس کا شکر ادا ہو۔ لیکن اس سے نظر بھی تو لگ جاتی ہے،
اس کا کیا کریں، اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، اور ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے، عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے، اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے، اتباع کا اظہار کرتے ہوئے، چشم تصور میں روضہ اقدس کی جالیوں کو لا کر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں واپس۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور ایک ایسے موڑ پہ ہمارا وقفہ آیا تھا جہاں بات ہماری ختم ہوئی تھی کہ ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت اگر عنایات کی بارش کرتا ہے، اپنی توجہ کرتا ہے، تو بتانا چاہیے تحدیث نعمت کے طور پر کہ اللہ نے میرے اوپر یہ سرفرازی کی ہے، یہ عطا کی ہے، یہ احسان کیا ہے، یہ نعمت عطا کی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہم بڑے محتاط ہو جاتے ہیں کہ نہیں نظر لگ جاتی ہے، تو مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، بلکہ دونوں مفتیان کرام ہیں، دونوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کا پھر حل کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، یہ خدشہ کیسے دور ہو سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب۔ اس پر ایک حدیث پاک ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوشیدہ عبادت اعلانیہ عبادت سے بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب کوئی اگر اعلانیہ عبادت کر رہا ہے تو اس کے لیے اجازت تو ہے کہ اگر اس پر پھر کچھ چیزیں ہیں اس ضمن میں آتی ہیں کہ کوئی اگر بندہ جس کی پیروی کی جائے، مقتدا ہے جس کی کوئی پیروی کی جاتی ہے، اس کو جیسے ترغیب والے اعمال پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ اعمال کرے، نوافل پڑھے، سنتے پڑھے، دعا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس سے لوگوں میں رغبت پیدا ہوگی۔ صحیح۔ اگر وہ پیچھے ہٹ جائے گا تو لوگ تو پھر فرض پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے، وہ نوافل یا سنتے نہیں پڑھے گا تو وہ فرض سے بھی دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنا ظاہر کرتا ہے عمل تو وہ نظر سے ڈرتا ہے، حسد سے ڈرتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے، اس پہ وہ نہ ڈرے۔ وہ ڈر اس لیے اس کا نقصان دہ ہوگا کہ اگر وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کر رہا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری عبادات جو ہم تک پہنچی ہیں، صحابہ کرام نے بتائی ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھریلو اعمال، وہ امہات المومنین نے جو ہمیں بتائے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر منع فرما دیتے ہیں۔ آپ نے بیان فرمائے ہیں، امہات المومنین نے بیان فرمائے ہیں، صحابہ کرام نے بیان فرمائے ہیں، لہٰذا یہاں پر مقصود رضائے الہی ہو۔ اگر انسان یہ سوچنا شروع کر دے، جیسے ہمارا آج کا موضوع یہی ہے کہ انسان لوگوں کو دکھاوے کے لیے ریاکاری پر، تو ریاکاری تو بڑی سخت، ایک بندہ بہت ساری ایسی باتیں بندہ وعید ہے قرآن کریم میں، حتیٰ کہ مثالیں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ شہید کے بارے میں، سخی کے بارے میں، قاری قرآن کے بارے میں حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے کہ وہ جہنم میں اس وجہ سے چلے جائیں گے کہ ساری زندگی اعمال بھی کرتے رہے لیکن ریاکاری کی وجہ سے، لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے ان کے اپنے اعمال ان کے برباد ہو جائے۔ تو جی تو لہٰذا عمل جو ہے، اچھے عمال ان کی تشہیر بھی کی جائے لیکن نیت درست ہو ترغیب کی، تاکہ ترغیب لوگوں میں رغبت پیدا ہو، عمال اچھے کر سکیں۔ جی مصطفیٰ آپ بتانے لگے۔ بہت خوبصورت بات کی، میں مفتی صاحب نے اسی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بزرگوں نے ایک عمل بتایا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، نیک عمال کریں، تو اپنی نیت کو ٹٹولنے کے 3 درجے ہوں۔ نیت یعنی کام کرنے سے پہلے، کام کرنے کے درمیان اور کام کرنے کے آخر میں، پھر اللہ کو شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ توفیق مجھے دی۔ اچھا، جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے نا، اس نعمت عطا کرنے کے نتیجے میں حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس میں انسان جو ہے وہ ومن شر حاسد اذا حسد، وہ بھی پڑھتا رہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کا بھی ورد کرتا رہے، یعنی یہ اللہ کی توفیق سے سارا معاملہ، تو انسان جو ہے پھر اس سے بچ سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ نظر تو برحق ہے، یہ تو لگتی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے توڑ کیا ہے مختصر الفاظ میں، اس کے توڑ یہ ہے کہ انسان دعاؤں کا اہتمام کرے، وہ بھی دعا کون سی؟ مسنون دعائیں، مسنون اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ہم تک پہنچے۔ کوئی ایک عمل اگر آپ بتا سکیں اس میں جو ہے وہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، معوذتین کا ورد کریں۔ نبی کریم رات کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ ملا کرتے تھے، یہ اس کی سنت ہے ہمارے لیے، حسد سے، شر سے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین پر بھی یہ پڑھا کرتے، بالکل ایسا ہی ہے۔
بہت شکریہ مصعب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ ہمارے ناظرین نے بہت ساری باتیں آپ سے سیکھی ہیں، لکھی ہیں، محفوظ کی ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عمل میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے ان باتوں کو. اور ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں ذکر اسماء النبی الکریم کا. ناظرین کرام، میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو اسماء ہیں یہ محض اسماء نہیں ہیں بلکہ سیرت کے دروازے ہیں. ایک ایک دروازے میں اگر داخل ہوا جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لامحدود ہیں، بے شمار ہیں، گنا نہیں جا سکتا، تو یہ سارے آپ کی سیرت کے، آپ کے اسوہ کے، آپ کی حیات طیبہ کے پہلو ہیں، جہان آباد ہیں. ان میں کوئی غوطہ زن ہو تو ایسے ایسے ہیرے اور جواہرات چن کے لائے گا کہ جس کی روشنی اپنے انفس و آفاق میں ہوگی، اپنی ذات کے اندر بھی روشنی ہوگی اور کائنات کے اندر بھی روشنی ہوگی. ناظرین کرام، آج کا جو اس میں گرامی ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے سیدنا الخیر، جس کے معنی بھلائی. سیدنا الخیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلائی. ناظرین کرام، اس کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 میں، اور پھر اس کے بعد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، سورہ البینہ آیت نمبر 7 ہے. پھر ناظرین کرام، اس کے بعد ہے سیدنا الدائن، بلانے والے. سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 31 میں قرآن کریم میں تذکرہ ہے اس میں گرامی کا. اور اس کے بعد ناظرین کرام، چونکہ ہم حروف تہجی کے اعتبار سے چل رہے ہیں، تو سیدنا الدائی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی ہیں دعوت دینے والے. تو آپ دین کی دعوت دینے والے، آپ ایمان کی دعوت دینے والے، آپ رجوع الی اللہ کی دعوت دینے والے، آپ خیر کی دعوت دینے والے، آپ اسلام کی دعوت دینے والے، آپ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ان کو دعوت دینے والے. تو ہر لحاظ سے آپ کی ذات سراپائے دعوت ہے، سراپائے الدائی ہے. ناظرین کرام، اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 میں، الاعراف کی آیت نمبر 193 میں، پھر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 198 میں، اور پھر سورہ یوسف آیت نمبر 108، قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی اُدْعُو إِلَى اللَّهِ. اس کے بعد ناظرین کرام سورہ الرعد ہے، آیت نمبر 36 ہے، پھر سورہ النحل ہے، اُدْعُو إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی ہِیَ احسن. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 ہے. پھر ناظرین کرام سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 46 ہے، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 ہے، پھر سورہ الشورى آیت نمبر 15 ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ الحدید آیت نمبر 8 ہے. اس کے بعد ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ہے سیدنا الذاکر، ذکر کرنے والے. تو ناظرین کرام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152، سیدنا الذاکر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم استخراج کر سکتے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے. اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 ہے ناظرین کرام. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200، پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203، اور پھر ناظرین کرام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اس سے بھی ہم اخذ کر سکتے ہیں آپ کا یہ اس میں گرامی. پھر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 205 ہے، سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 ہے، اور پھر ناظرین کرام سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے، اور سورہ النحل کی آیت نمبر 13 ہے. اس کے بعد ناظرین کرام آج کا آخری اس میں گرامی ہے آج کے پروگرام صدائے قرآن میں سیدنا ذاکر القرآن، قرآن کریم کو یاد رکھنے والے، قرآن کریم کا ذکر کرنے والے. تو اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 46 میں. تو اس طرح سے ناظرین کرام آج ہمارا پروگرام صدائے قرآن ذکر صاحب قرآن کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.